کیا آپ کو معلوم ہے آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں، جو ایک وقت میں عثمانی سلطنت کا شان سمجھا جاتا تھا؟ اسے 2 بار مسجد بنایا گیا ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں میوزیم بھی رہا ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آیا صوفیہ مسجد ترکوں اور عیسائیوں کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ اس تاریخی عمارت کا تعمیر کس صدی میں ہوئی، اور اسی 1935 میں کیوں اور کس نے میوزیم بنایا؟ اور آج آیا صوفیہ کس کنڈیشن میں ہے؟ کیا آج بھی یہ ایک میوزیم ہے یا پھر ایک مسجد؟ جانیں گے ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، اور آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں آپ پہلے سے کیا جانتے تھے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آیا صوفیہ گرجا گھر کا کہانی شروع ہوتی ہے سن 360 عیسوی میں، کہ جب قسطنطین اول کے دور میں یہاں لکڑی کا کلیسا بنایا گیا، مگر وقت کے ساتھ یہ کلیسا فسادات اور آگ کی نظر ہوئی، اور 6 صدی کے آغاز میں یہ کلیسا مکمل طور پر تباہ ہوا، اور قسطنطنیہ ایک مذہبی مرکز سے محروم ہو گیا تھا۔ پھر 532 عیسوی میں بازنطینی قیصر جسٹینین اول نے اسی جگہ ایک بے مثال عمارت کے تعمیر کا حکم دیا۔ تعمیر میں ہزاروں معمار اور کاریگر شامل تھے۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے قیمتی سنگ مرمر منگوایا گیا۔ کلیساؤں نے قیمتی نوادرات بطور نذرانہ پیش کی۔ سن 537 عیسوی میں تقریباً 5 سال میں اس عمارت کا تعمیر مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب جسٹینین اول پہلے بار اندر داخل ہوا تو اس نے کہا، اے سلیمان، میں نے تم پر سبقت لے لی۔ یہ جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیت المقدس کی عظمت کے مقابلے میں تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا۔ اس کا عظیم گنبد انجینئرنگ کا شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بازنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا، لیکن پھر تاریخ میں ایک ایسا کارنامہ نمودار ہوتی ہے کہ جو نہ آیا صوفیہ بلکہ تاریخ اور قسطنطنیہ کا تقدیر بدل دیتا ہے۔ سن 553 عیسوی میں سلطان محمد ثانی ایک سخت اور طویل محاصرے کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کر دیتی ہے اور عام مذہبی آزادی کا اعلان کر دیتی ہے، اور آیا صوفیہ کلیسا مسجد میں بدل دیتی ہے۔ آیا صوفیہ مسجد صدیوں تک اسلام اور عثمانی سلطنت کا شان بن جاتی ہے۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد سن 1934 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk کے دور میں سیاسی فیصلے کے تحت آیا صوفیہ کو میوزیم بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ مسجد عثمانی سلطنت کی فتوحات کا زندہ مثال تھی۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk عثمانی سلطنت کی اس آخری نشانی کو مٹانا چاہتے تھے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ترکی ایک سیکولرزم ریاست ہے۔ آیا صوفیہ کا وہ مسجد جس میں تقریباً 480 سال تک عبادتیں ہوئی، نمازیں ہوئی، سن 1934 میں سیاحوں کا گھر بنا دیا گیا، کیونکہ آیا صوفیہ تاریخ کے لحاظ سے بھی کافی قدیم تھے۔ اصل میں عثمانی سلطنت کا یادیں جڑی ہوئی تھی۔ تقریباً 85 سال تک یہ ایک میوزیم تھا۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے قرارداد کا منظوری دی تھی، اور میوزیم کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ کیا۔ ترکی کی صدر رجب طیب ایردوان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دی، اور یوں 85 سال بعد آیا صوفیہ میں عبادتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ آیا صوفیہ کی اس کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے، حق کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں۔ اقتدار بدل سکتا ہے، فیصلے بدل سکتی ہے، لیکن حق واپس آ کر رہتا ہے۔ آیا صوفیہ مسجد صرف ایک عمارت نہیں، مسلمانوں کی فتوحات کا زندہ مثال ہے۔ اگر آپ ترکی میں ہیں تو ایک بار آیا صوفیہ مسجد کا وزٹ ضرور کریں۔